اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جمعہ کا دن ہفتہ بھر میں بہت فضیلت والا دن ہے۔ حدیث پاک میں اس رات کو روشن رات فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن اور رات جمعرات اور جمعہ کے برابر نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جمعرات اور جمعہ میں 24 ساعتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ساعت میں 6 لاکھ کافروں کو اسلام کی توفیق دے کر دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ جمعرات کے روز بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کریم اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں بغض اور عناد رکھتے ہیں یا قطع رحم ہوں۔ جمعرات کے ہی دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر مومن بندہ کی مغفرت کی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی بھائی سے عناد رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں ہے، جمعرات کا دن اتنا بابرکت ہے کہ اس دن سفر پر جانا باعث ظفر و کامیابی ہوتا ہے۔ شہنشاہ دو عالم جمعرات کے روز سفر کرتے تھے۔ سردار دو جہاں سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے لیے جانا چاہتے تھے تو جمعرات کے دن کو دوست رکھتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں اس کو حکم دیتا کہ بدھ کے دن سفر نہ کریں بلکہ جمعرات کے روز سفر اختیار کریں، مجھے یہی بات محبوب ہے۔ امام قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعرات کا دن بڑا مبارک دن ہے، خاص کر طلب حاجت اور ابتدائے سفر کے لیے۔ اگر کسی شخص کی حاجت پوری ہوتی نہ ہو، دعا قبول ہوتی نہ ہو، کوئی ایسا مقصد ہو، کوئی ایسی خواہش ہو جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے، اسے جمعرات کے روز طلب کر لے، انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ حدیث شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کا روز حاجتوں کو پورا ہونے کا دن ہے۔ جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بادشاہ مصر کے پاس جمعرات کے دن تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی حاجت پوری کی اور آپ کو حاجرہ عطا کی۔ ناظرین و سامعین، جمعرات کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی فضیلتوں سے آگاہ کیا۔ آج کا یہ عمل خاص کر جمعرات کے دن کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک دفعہ کے عمل سے آپ کی دعا پوری ہو جائے، یا آپ کو کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ آپ کی یہ خالی جھولی بھر جائے، تو آپ یہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں یہ کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے 2 اعمال میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، یہ آپ دونوں کر لیں یا دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نواز دے گا، بیٹی کی نعمت سے نواز دے گا، آپ کی جھولی کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ ہر پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دور ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں کہ ہم اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ہر حاجت، ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی، ہر ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی، گھر میں برکتیں ہو جائیں گی۔ بس آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے کرنے سے سکون اور راحت والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ جو پہلا عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے جمعرات والے دن وہیں بیٹھ جانا ہے نماز پڑھ کے۔ اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمانو یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اسی طرح آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے آپ کی جو پریشانی ہے، جو حاجت ہے، یہ یا رحمانو پڑھنے کے دوران آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر یا رحمانو کرتے ہوئے اپنا وہ مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، تیرے علاوہ کس در سے مانگوں، تو نہیں دے گا تو میں کس سے مانگوں گا۔
بے شک تیرا ہی در سب سے وسیع ہے اور تو ہی سب دروں کا دینے والا ہے، تیرے در سے بڑا کوئی در نہیں، اسی لیے میں تیرے سامنے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوں۔ یا اللہ مجھے خالی جھولی نہ بھیج، یا اللہ میری جھولی کو خالی نہ رکھ، یا اللہ میں التجا کرتا ہوں تیرے پیارے حبیب کے صدقے، اس کی آل کے صدقے۔ آپ نے اسی طریقے سے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں آپ کے جو گڑ گڑا کر الفاظ آئیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ الفاظ پیش کر دینے ہیں۔ اس طرح اپنی دکھڑے اللہ تعالیٰ کو سنانے ہیں جس طرح کبھی کسی انسان کو بھی نہ سنائے ہوں، کبھی اپنی والدہ کو بھی نہ سنائے ہوں، کبھی اپنے پیار کرنے والے کو نہ سنائے ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ پیار کرنے کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کبھی اس کے سامنے اپنے دکھڑے سنا کر تو دیکھیں، آپ کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹیں گے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اپنی دعا میں اور اللہ تعالیٰ سے آمین کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل آپ روزانہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی پاور دیکھیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ ادھر سے منہ سے الفاظ نکالا کریں گے، آپ کی بات پوری ہو جایا کرے۔ آپ کا ہر مقصد جائز ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اسم اعظم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو دوسرا عمل ہے یہ آپ نے ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے، یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آیت کریمہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے ارشاد فرمایا ہے یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ جو مسلمان مشکل میں ہیں، جو مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاجت پوری فرمائے، انہیں بھی آزمائش سے نجات عطا فرمائے، وہ یہ عمل کر لیں۔ اولاد کا نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے، وہ بھی ایک پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نجات دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کوئی مشکل حاجت ہے تو آیت کریمہ کا ورد کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی مشکل حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس کا تصور بھی آپ کے ذہن میں نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پریشانی حاجت آپ کی ختم ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جابر بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا جائے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، دو جگہ یہ قول ہے کہ ایک تو جمعہ کی نماز کے بعد اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیاں بھر دے، آپ کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، چند باتوں کا آپ خیال رکھیں جو بہت ضروری ہیں کہ آپ نے نماز کے بعد یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، جو دونوں آپ کو بتائے ہیں، یہ قبلہ رخ ہو کر آپ نے یہ عمل کرنے ہیں۔ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، دعا میں استغفار بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دل سے وہ الفاظ آپ نے نکالنے ہیں جس طرح کسی دینے والے کے سامنے گڑ گڑانے کا حق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ صرف اپنے لیے دعا مانگیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے اولاد رکھا ہے، ان کی پریشانیاں دور ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کی دعاؤں پر بھی آمین کہا کریں، کیا پتہ آپ کی آمین کسی کے حق میں قبول ہو جائے، یا آپ کی لکھی ہوئی کمنٹ میں دعا جو ہے اس پر کوئی آمین کہے تو وہ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔